ملک شام سے دو علماء، دو افراد جو ہے وہ ملک شام سے چلے اور آقا علیہ السلام کے جب شہر میں پہنچے تو جب انہوں نے اس شہر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہ شہر ہے جس میں آخری نبی نے تشریف لانا ہے، اور ساری نشانیاں دیکھی۔ اس کے بعد جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوئے تو حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی کتاب کھول کے بیٹھ گئے، اور حضور کی جو نشانیاں تھیں جسمانی تو وہ ساری نشانیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگے جی آپ محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا جی آپ احمد بھی آپ ہی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سوال کرو۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا جی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی سب سے بڑی گواہی کس کو کہتے ہیں؟ میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ۔ میں شاہد اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، میں اس کے تمام فرشتے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، جتنے علماء ربانی ہیں یعنی بڑے علماء ہیں، یعنی جو علماء ہیں وہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں، انصاف کو قائم کرتے ہوئے حق اور سچ بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، فرمایا کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جب یہ آیت حضرت جبریل لے کے آئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو سنائی تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔